بسم اللہ۔ Monster. ہندوستان یہ Monster. صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ دلوں کی ایک دنیا ہے، Monster. اور اس دنیا میں اگر کسی ایک نام نے محبت، رحمت اور ہدایت کی بنیاد رکھی تو وہ نام ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فقیر جو بادشاہوں کے دربار میں نہیں گیا، Monster. مگر بادشاہ جس کے در پر جھکے، وہ ولی Monster. جس نے تلوار نہیں اٹھائی مگر لاکھوں دل فتح کر لیے۔ آج Monster. ہم بات کریں گے اس ہستی کی جس کے آستانے پر صدیوں سے فریادیں سنی جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ Monster. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام معین الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی پیدائش ایران کے شہر سجستان میں ہوئی۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ اٹھ گیا، مگر ماں کی دعا اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہی۔ آپ نے علم دین حاصل کیا، قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف میں کمال حاصل کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ سالوں تک مجاہدہ، خدمت اور اطاعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مرشد نے بھی فرمایا تھا کہ معین الدین، ہم نے تجھے ہندوستان عطا کیا، یہ کوئی زمین نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی، ہدایت کی، رحمت کی اور دین کے پیغام کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دوران سفر بہت سارے شہر اور بہت سارے ملک ہوتے ہوئے آئے۔ سفر کے دوران جب بدخشاں پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آل میں سے تھے۔ ان کی عمر لگ بھگ 140 سال تھی اور ان کا ایک پاؤں کٹ چکا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے ملاقات کی اور ایک پاؤں کٹنے کی وجہ دریافت کی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میں اس غار میں اعتکاف کرتے ہوئے نفسانی مجاہدے میں مشغول تھا۔ ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے، نفسانی خیال سے باہر جانے کا خیال پیدا ہوا اور ابھی ایک ہی پاؤں باہر نکالا تھا کہ ندا آئی غیب سے کہ اے مدعی، تو نے وعدہ کیا تھا، اتنی جلدی وعدہ بھول گیا۔ یہ ندا سنتے ہی دل بے چین ہو گیا اور اسی وقت انہوں نے ایک چھری اٹھایا اور اپنا پاؤں کاٹ کر پھینک دیا۔ اس روز سے دل میں یہ خیال بے چین کیے ہوئے ہے کہ قیامت کے دن ان درویشوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو سن کر متاثر ہوئے اور وہاں سے رخت سفر باندھا۔ وہاں سے ہرات پہنچے۔ ہرات میں ایک خواجہ عبد
عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ہیں، جن کا مزار اقدس ہے، اور اس مزار شریف پر ہیبت خداوندی کا نزول رہتا ہے۔ آپ نے ان کے مزار شریف پر حاضری دی اور عبادت و ریاضت میں رات بھر مشغول رہے، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ادب و احترام کا لحاظ رکھا۔ یہاں پر آپ نے بہت دنوں تک مجاہدہ بھی کیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لوگ یہاں آنے لگے اور آپ سے فیض و برکت حاصل کرنے لگے۔ وہاں سے پھر سبزوار تشریف لے گئے۔ سبزوار کا حاکم تھا محمد یادگار۔ وہ نہایت ہی کمینہ خصلت انسان تھا۔ اس کو خلفائے راشدین میں سے 3 خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر حسد تھی کہ جس شخص کے نام کے ساتھ میں ان کے نام کا کوئی حصہ بھی دیکھتا تو اس کے ظلم و ستم سے بچ نہیں۔ اس کا باغ شہر سے باہر تھا اور اس کے حوض کے کنارے ایک بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہ نشستگاہ میں بیٹھ کر محمد یادگار داد عیش دیا کرتا تھا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہرات سے تشریف لاتے ہوئے سبزوار پہنچے تو انہیں کچھ تھکن سی محسوس ہوئی، اس لیے اس باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ نے غسل فرمایا اسی حوض سے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ یہ خبر آئی اسی درمیان کہ اس شہر کا حاکم محمد یادگار اپنے سیر و تفریح سے فارغ ہو کر اسی باغ میں تشریف لا رہا ہے۔ باغ کے مالک اور خادموں نے صفائی اور اس کے آرام کے لیے باغ کو درست کرنے لگے اور فرش وغیرہ بچھانے لگے تو یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو موجود پایا۔ خادموں کو پتہ تھا کہ اگر وہ محمد یادگار آ گیا اور انہیں یہاں دیکھا تو بہت ناراض ہوگا۔ خادموں نے چاہا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے اٹھا دے، مگر آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی تاب نہ ہوئی۔ اس نے وہیں پر حوض کے کنارے ایک خوبصورت اور قیمتی قالین کا فرش بچھا دیا اور عیش و عشرت کا سارا سامان سجا دیا۔ کچھ دیر کے بعد محمد یادگار داخل ہوا اور سارے خادم مؤدب ہو گئے۔ ایک خادم دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور مؤدبانہ لہجے میں ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، ورنہ یہاں کا حاکم بہت غصور ہے
ہو Monster. سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچائے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھا اور کہا تم فکر نہ کرو، تماشا دیکھو۔ وہ خادم وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد محمد یادگار آیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اس جگہ دیکھ کر نہایت ہی غصے سے اپنے خادموں سے مخاطب ہوا کہ اس فقیر کو یہاں سے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس کے خادم تو ڈر کے مارے کانپنے لگے اور زبان سے اس ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی مرد مومن کی محمد یادگار کی طرف تو وہ تھر تھرانے لگا اور گر پڑا اور گردن پٹے ہوئے مرغ کی طرح تڑپنے لگا۔ عیش و عشرت کا اس کا محفل ماتم کا ماحول بن گیا۔ سارے خادم نظر جمائے ہوئے خواجہ غریب نواز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خادم نے مؤدبانہ لہجے میں آپ سے گزارش کی کہ حضور یہ آپ کے رتبہ سے، آپ کے مرتبہ سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس سے یہ بے ادبی ہوئی ہے، ان کا قصور معاف کر دیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف اس کی اصلاح منظور، بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارا گیا تو محمد یادگار کو ہوش آیا، مگر اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ حاکم تھا، حکومت کا نشہ ختم ہو چکا تھا۔ محمد یادگار نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا آپ میری خطا معاف کروا دیجیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے اس کا سر اٹھایا اور اس کے بعد کچھ نصیحت کی۔ جتنے سارے موجود لوگ تھے سب پر رقت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد محمد یادگار نے وضو کے بعد 2 رکعت ادا کیا اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہو گیا۔ محمد یادگار نے اپنا سارا مال و دولت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال جس کا تم نے زبردستی حاصل کیا ہے اسے لوٹا دو تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا دامن نہ پکڑے۔ محمد یادگار نے حضرت خواجہ غریب نواز کے حکم کی تعمیل کی اور جو کچھ بچ گیا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ہر وقت آپ کی خدمت میں رہنے لگا اور آپ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ آپ کی جدائی بھی اس کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ تو پھر ملیں گے نئے واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔